السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں ہمیشہ کی طرح، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہم سب کی نیت اپنے لیے خالص کر لیں اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں، آمین یا رب العالمین، اور اپنا قرب نصیب فرمائیں، آمین۔ جب تک ایک آنکھ نظر آتی ہے اپروو ہوتا ہے انشاءاللہ، تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تو اپروو ہو گیا ہمارا، آنکھ نظر نہیں آ رہی لیکن اپروو ہو گیا انشاءاللہ، کیونکہ یہاں نام لکھے ہوئے آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اپروو ہو گیا ہوگا۔ یوزولی تو آنکھ نظر آتی ہے۔ تو زونی زاہدہ جو ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ اچھا الحمدللہ، ٹھیک ہے، آنکھ بھی نظر آ گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ڈیپ بریدنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا حفظ ہے الحمدللہ، تو ہمیں سانس کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں، ہم مطلب سانس تو الحمدللہ ہم لیتے ہیں، ایسی سانس کی کہ جب ہم آیت پڑھیں تو سانس ٹوٹے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلے آکسیجن انہیل کریں گے، بالکل اسٹریٹ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 3 دفعہ ہم نے کر لیا انشاءاللہ۔ اب ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ سورۃ الفجر کی لاسٹ 3 آیات ہیں انشاءاللہ، آج کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ سورہ آہستہ آہستہ الحمدللہ ہمارا جو جزء عامہ ہے وہ کمپلیشن پہ ہے، آہستہ آہستہ الحمدللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اور کافی ساری سورہز ہو گئی ہیں میرے رب کے حکم سے۔ اب انشاءاللہ ہم نمازوں میں اپنی کافی ساری سورہز پڑھ سکتے ہیں، اور جن کو شوق ہے حفظ کرنے کا الحمدللہ ان کا اللہ تعالیٰ نے شوق بھی پورا کر دیا، وہ بہت بڑا احسان ہے رب کا۔ سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ طریقہ کار اس طرح سے ہے۔ اچھا، میں یہ اناؤنس کر دی کہ ہر جمعرات کی بدھ کی رات، ہمارا آج بدھ ہے، ٹھیک ہے؟ بدھ کی رات کو 9:15 پر ہوتا ہے ایم پی ایف ایس بلاگر سے یہ سیشن الحمدللہ، اور جمعے کے دن صبح 10:30 بجے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں بیسک اور ایڈوانس تجوید ہم دونوں لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ وہاں مجھے انشاءاللہ فرائیڈے مارننگ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ ہم حفظ کر رہے ہیں، اور 3 دفعہ ہم دیکھ کر آیت کو پڑھتے ہیں، پھر 3 دفعہ زبانی پڑھتے ہیں، پھر 3 دفعہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، 9 ٹائمز ہو جاتی، پھر اگلی آیت پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس طرح 3 آیات ہم لے کے چلتے ہیں، اور ہمیشہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب دوسری آیت کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر ہم آیت نمبر 1 سے لیتے ہیں، پھر تیسری کمپلیٹ ہوتی ہے پھر آیت نمبر 1 سے لیتے ہیں، اس طرح ربط کے ساتھ ہمارا راسخ ہوتا ہے حفظ الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اچھا جی، بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ایک دفعہ پڑھ کے سارا اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر جو آیات ہیں اس کو لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ ہر دفعہ ایک نئی سانس لیں گے، کیونکہ ہر آیت کے بعد سانس آواز توڑنا ضروری ہے، یعنی وقف کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. اچھا یہ بہت لمبی آیت ہے نا, ہم نے یہاں سٹاپ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے سانس کھینچنی, اور سانس اسی وقت ریلیز نہیں کرتے جب آپ آیت پڑھتے, اس کے دوران آپ آہستہ آہستہ کرتے ہیں ریلیز, ٹھیک ہے. سانس کھینچے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اگلی آیت. وَأَمَّا, ٹھیک ہے. اس کو اکمل ما تکون غنہ ہے. میں نے ہمیشہ بتایا کہ 2 کاؤنٹ کہتے ہیں, 2.5-3 تک آواز چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. آخر میں جو ہا ہے نا, اس کو واضح کرنا ضروری ہے, ہا ساکنہ کو. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ہم نے مد لازم کلمہ مثقل پہ ہم نے دعات کے اوپر کیا کیا, نبر کیا, بتانے کے لیے کہ مد کے بعد ہمارے پاس دعات موجود ہے, ٹھیک ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. جہاں مشدد ہوگا وہاں ہم نے نبر کرنا ہے, جماؤ دینا ہی دینا ہے, ٹھیک ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة. آج کی ہماری آیات ہیں یہ لاسٹ 28 29 اور 30. ٹھیک ہے، اب اس کو اور اس کا ترجمہ پھر ہم پڑھتے ہیں. سانس کھینچیں گے. یرجعی، ٹھیک ہے، را جو ہے موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یرجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. راضیۃ راضیۃ مرضیہ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ٹھیک ہے، اب اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. پورے ہم جو ابھی ہم نے پڑھا ہے سورۃ الفجر، اس کا سارا پڑھ لیتے ہیں لاسٹ تک. ٹھیک ہے، ترجمہ تفسیر ضرور پڑھا کریں آپ لوگ اس کی. ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی کہ جب وہ رخصت ہو رہی ہو. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری ہی طرح گرفتار ہو. ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریزگار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل. وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے، ہم سب کو، ہم تمام امت مسلمہ کو. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین.
اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ ایک دفعہ. اب ہم 3 دفعہ دیکھ کے 3 دفعہ زبانی اور 3 دفعہ دیکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر ہے ہماری 28. ٹھیک ہے تو میرے ساتھ رہیے گا آپ انشاءاللہ. اس کا تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں. یرجعی، اب یہاں پہ را جو ہے ہمارے پاس ساکنہ ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس حمزۃ الوصل آ رہی ہے کیونکہ یہ عثمانی مصحف ہے، عربی مصحف ہے. ٹھیک ہے اب یہاں یہ حمزہ ہے، یہ اقصى الحلق سے ادا ہوتی ہے لیکن ہم یہ ملانے والی حمزہ ہے، روانی میں گر جاتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کافی لیسنز میں نوٹس کے ساتھ اور ویسے بھی سمجھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے اچھا اب یہ خالی ہے تو عربس کو مطلب کوئی جب ساکن لیٹر ہوتا ہے تو عربس اسے ساکن کو اٹھانے کے لیے کسی متحرک کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ حمزۃ الوصل تو لگایا ہے، ہمارے مجیدی قرآن میں یہ الف کی صورت میں ہوتا ہے، اس میں حمزہ کا سائن نہیں ہے. ٹھیک ہے اچھا اب کیا اسے ہم نے کرنا ہے کہ یہاں حمزۃ الوصل پہ بھی ہمارے پاس جو حرکات آتی ہیں وہ رولز کے مطابق آتی ہے. ٹھیک ہے اب حمزۃ جب بھی را، ویسے اگر میں بولوں کہ را ساکنہ سے پہلے جب حمزۃ الوصل آئے گی تو ایسی حمزۃ الوصل کو ہم کسرہ کے ساتھ زیر کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور ایسی را ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی. لیکن یہاں تھوڑا سا ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتا دوں، بہت سمپل سا رول ہے اگر آپ لوگ یاد رکھیں. جب بھی حمزۃ الوصل کو ملا کر تیسرے حرف پر، حمزۃ الوصل ایک، را دوسرا، اینڈ جیم از اے تھرڈ لیٹر، حمزۃ الوصل کو ملا کر تیسرے حرف پر کسرہ یا فتحہ ہوگی، کسرہ یا فتحہ یعنی زبر یا زیر ہوگی تو حمزۃ الوصل کو ہمیشہ زیر کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیوں کہ ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں، وربز ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں، ان میں کام کا کرنا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے ارجعی چل دے یعنی چلنا، کام کا کرنا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے ارجعی اور اس میں تقریر جو ہے ہماری را میں واضح ہوتی ہے زیادہ جب یہ موٹی پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے اور ایک اور رول ہے کہ جب بھی حمزۃ الوصل سے را ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل آئے گی اور حمزۃ الوصل سے پہلے کسرہ آئے گی تو ایسی جو را ہے اس کو بھی ہم مفخم پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، یاد رکھیے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے اچھا اور ایک اور رول بھی ہے یہیں پہ سمجھ لیجئے کہ را ساکنہ سے پہلے جب حمزۃ الوصل را ساکن حمزۃ الوصل آئے گی اور حمزۃ الوصل کو ملا کر تیسرے حرف پر ہمارے پاس دمہ ہوگا تو ایسے حمزۃ الوصل پہ بھی ہمیشہ دمہ آئے گی. کیوں کہ ایسے الفاظ ہمیشہ ورب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا اور جو ناؤنز ہوتے ہیں تو حمزۃ الوصل کے بعد ہمیشہ ساکن آتا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اگر حمزۃ الوصل کے بعد ہمارا لام تعریف آ گیا، لام ساکن آ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہمارے پاس اسم ہے. جیسے کتابن، الکتاب، کتاب خاص کوئی کتاب، عام کتاب، الکتاب خاص کتاب. ٹھیک ہے تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، حمزۃ الوصل پہ ہم نے فتحہ ڈالنی ہے. جب ناؤن ہوگا ہمیشہ حمزۃ اور لام میں توسط شو کریں گے. ٹھیک ہے یہ رول یاد رکھ لیں. اچھا یہاں ہم را کا رول پڑھ رہے تھے، را ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل آئے گی تو ایسے حمزۃ الوصل کو ہمیشہ ہم کسرہ کے ساتھ اٹھائیں گے اور ایسی را موٹی پڑی جائے گی. تو ہم کیسے ایسے پڑھیں گے، ای رو پریکٹس کیسے کریں گے، ارجعی. ٹھیک ہے اور یہاں ہمارے پاس جو رول بن رہا ہے کہ یہ پہلا جو ہمارے پاس کلمہ ہے، یہ ورڈ ہے، ٹھیک ہے یہ جو ہے ختم ہو رہا ہے ہمارا مد لیٹر پر اور اگلا ہمارا حمزہ سے شروع ہو رہا ہے ورڈ. تو ان میں فاصلہ ہے، 2 الفاظ میں یہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے رول روانی میں بن رہا ہے تو یہاں پہ ہم مد منفصل جائز کریں گے، 4 to 5 کاؤنٹ سے کھینچا جائے گا. ٹھیک ہے اچھا پھر را مخفف میں جب بھی را فتح کے ساتھ ہوگی یا دمہ کے ساتھ ہوگی، فتح تین کے ساتھ ہوگی یا ہمارے پاس دمہ تین کے ساتھ ہوگی تو رول کے مطابق ہم دیکھیں گے. اور روانی اگر ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو وہاں را ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے را فتح کے ساتھ ہمیشہ موٹی پڑی جاتی ہے، دمہ کے ساتھ ہمیشہ موٹی پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے یاد رکھیے گا. تو یہاں ہم نے را موٹی پڑھنی ہے، را اور ربی کا با مشدد ہے تو اس پہ ہم نے جماؤ دینا ہے، نبر کرنا ہے. ربی کا سپلٹ سیکنڈ کا پاز آنا ضروری ہے، انگلش لیٹر بی کی ساؤنڈ ہونی چاہیے. ربی کی کا کسرہ کے ساتھ ہے تو کی آواز آنی چاہیے، لور جا نیچے ڈراپ ہونا ضروری ہے. را اب یہاں دیکھیے الف جو ہے یہ را پہ فتح ہے تو اس کی آواز کو کھینچ رہے تو یہ را بھی مخفم پڑی جائے گی. را موٹی پڑی جائے گی کسرہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے اطباق کا لیٹر ہے تو اس کی موٹائی میں کمی نہیں کریں گے. یا باریک ہے تن، ٹھیک ہے تن. اچھا اب یہاں تنوین کے بعد میم آ گیا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا مرجنگ ہو رہی ہے. آپ کو میم مشدد نظر آ رہا ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا فتحتین میں جو نون چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے
وہ اس کا نون آ کے میم فتح کے ساتھ تھا اور یہ نون ساکنہ تھا، اس میں آ کے مرج ہو گیا تو یہ میم دو میم بن گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ادغام تام بالغنہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ حرف غنہ مشدد ہے، تو اسے ہم کیا کریں گے، اکمل گریڈ کا غنہ. 2 کاؤنٹس کے لیے اس کو ہم مطلب غنہ کریں گے، لیکن ہم کیا کریں گے، 2.5-3 تک اس کی آواز چلی جاتی ہے، آواز سے شو کریں گے. پھر اگین را ساکنہ سے پہلے ہمارے پاس فتح آ رہی ہے تو را مخفم پڑھی جائے گی. جب بھی را ساکن سے پہلے فتح آئے گی یا دمہ آئے گی، را ساکن ہمیشہ موٹی پڑھی جائے گی. مر راضیتم راضیتم مر، ٹھیک ہے. پھر ضیہ، یہ یا مشدد پہ نبر ہے، وصلاً وقفاً اس کو ہم ہمیشہ پڑھیں گے، نبر کریں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ یوزولی ہم کیا کرتے ہیں، یا کہ مخرج پہ بہت کم جاتے ہیں، جماؤں بہت کم دیتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ضیہ ضیہ ضیۃً ضیہ، ٹھیک ہے. ایسے جب ساکن کریں گے تو یہ ہا ساکن میں تائے مربوطہ کی آواز بدل جائے گی. پھر ہے فد، فد فد فد، فا ایڈڈ لیٹر ہے، فا کو جب ہم ہٹاتے ہیں تو ہمارے پاس حمزۃ الوصل آتا ہے، اور اگر ہم اسے الگ اٹھاتے ہیں تو دال ساکنہ ہے. اگر آپ دیکھیں حمزۃ الوصل کو ملا کر تیسرے لیٹر پہ ہمارے پاس کیا ہے، دمہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حمزۃ الوصل پہ بھی دمہ آئے گی. ادخولی، داخل ہو جا، شامل ہو جا، ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی ورب ہے، فعل ہے، کام کا کرنا پایا جائے گا اس میں. ادخولی، وہ ابھی جو میں آپ کو رول بتا رہی تھی وہ یہاں آ گیا، ٹھیک ہے. اگر میں ایسے الگ سے اٹھاؤں گی، ادخولی، شامل ہو جا. فی میں عبادی، میرے بندوں میں. اور بادی کیا ہے، عین کسرہ کے ساتھ لور جو نیچے ڈراپ ہوگا، زبان کا درمیانی سریز کریں گے. بادی، الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. با نہیں بولیں گے اسے، بادی، ٹھیک ہے، آواز اوپر جائے گی. امالہ بھی نہیں کریں گے، بیدی بھی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. امالہ جو ہے صرف ایک ہے، حفص عاصم میں بسم اللہ مجریہا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ امالہ صغرا نہیں کریں گے، کوئی امالہ بھی نہیں کریں گے. اچھا، پھر ہے ودخولی، و باریکی سے پڑھا جائے گا، ہونٹوں کی گولائی سے. اگین اگر آپ دیکھیں اد، ٹھیک ہے، اد اد. کیوں میں نے یہاں دمہ لگایا، کیونکہ تیسرے حرف پہ خا کے اوپر دمہ ہے، تو میں یہاں یہ بھی ورب ہے، ٹھیک ہے. داخل ہو جا، ٹھیک ہے. جنتی، جنت میں اللہ تعالیٰ کہتے تو کام کا کرنا پایا جا رہا ہے اس میں. لی کیا ہے، یا مدہ ہے، ٹھیک ہے. جنتی. پھر غنہ اکمل ما تکون ہے، یعنی دی موسٹ لانگسٹ جو غنہ ہے ہمارا وہ نون ہے، اور اس پہ ہم نے اگین ہر غنہ مشدد ہم نے اکمل گریڈ کا غنہ کرنا ہے. تو آئیں جی شروع کرتے ہیں، 3 دفعہ دیکھ کے، 3 دفعہ زبانی، پھر 3 دفعہ دیکھ کے، ٹھیک ہے. سانس کھینچیں گے. ارجعی الی ربک راضیۃ راضیۃ مرضیہ. اب آپ لوگ پڑھیں، جب آپ لوگ ڈن کر لیں گے تو پھر میں دوبارہ پڑھوں گی. ہو گیا ڈن، الحمدللہ. سانس کھینچیں گے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ میں نے ڈارک کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کون سی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ڈن کر لیا آپ لوگوں نے، ہو گیا. اوکے، تھرڈ ٹائم. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ٹھیک ہے. اب 3 دفعہ زبانی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ.
پھر پڑھتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ٹھیک ہے 6 ٹائم پڑھیں گے. یر ای رو ٹھیک ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب 3 دفعہ پھر دیکھ کے ٹھیک ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میرا گلا تھوڑا خراب ہے تو مجھے تھوڑا زور لگانا پڑ رہا ہے. اچھا اب یہ لاسٹ ٹائم یعنی 9th ٹائم ہم پڑھیں لیکن اس کو 10 ٹائم کر لوں گی. میں واپس نہیں جا رہی پڑھنے کے لیے کیونکہ یہ مشکل میں پڑ جائیں گی آخری 2 آیت. گلا بالکل بیٹھ رہا ہے ٹھیک ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہے بہت واضح کرنی. گلا میرا خراب ہے واضح نہیں ہو پا رہا مجھ سے ٹھیک ہے. مرضیہ یہ ٹھیک ہے. ایسے جیسے پائپ سے آواز نکلی ہمارے کیونکہ تھروٹ سے زیادہ ہوتا ہے نا اقصی الحلق سے تو وہاں سے ہم نے اسے ادا کرنا ہے پراپر ٹھیک ہے. اچھا ایک دفعہ اور اسے پڑھتے ہیں 10 ٹائمز ہو جائے گی ٹھیک ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یا مشدد کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے. نبر کرنا بہت ضروری ہے اس میں ٹھیک ہے. اچھا یہ الحمدللہ ہمارا ہو گیا 10 ٹائمز. اب اس کو ہم 10 ٹائمز پڑھیں گے ٹھیک ہے. قلقلہ باری کو خوبصورت کریں گے. دال کے مخرج پہ ہم نے خوبصورتی سے جانا ہے ٹھیک ہے. فادخلی فی عبادی. فادخلی فی عبادی. جب آپ ٹیچر کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ ڈن لکھتے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں آپ کا لکھا ہوا قیامت والے دن ہو سکتا ہے یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. جب آپ جس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ آپ نے جوائن کیا ہوا آپ پڑھ رہے ہیں جب آپ ڈن لکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے قیامت والے دن کے لیے گواہی بنتی ہے ٹھیک ہے. فادخلی فی عبادی. اب 3 دفعہ زبانی. فادخلی فی عبادی. فادخلی فی عبادی. فادخلی فی عبادی. اب 3 دفعہ دیکھ کے 4 ٹائمز ایسے پڑھیں گے انشاءاللہ. 10 ٹائمز اسے کمپلیٹ کریں گے. فادخلی خو موٹا پڑھیں گے اسے ٹھیک ہے.
فادخلی فی عبادی. یہ ہمارے با الف مدہ، دی ہمارے پاس کیا ہے؟ یا مدہ. ٹھیک ہے. فادخلی فی عبادی. فادخلی فی عبادی. فادخلی فی عبادی. ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے ارجعی سے اسے پڑھ لیتے. ٹھیک ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اب لاسٹ آیت. وادخلی جنتی. جہاں بھی ہمارے پاس فتح ہوگا نا، آپ نے جبڑا ایک کاؤنٹ کے لیے کھولنا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ دمہ ہے وہاں رولنگ ضرور کریں، واؤ کے اوپر اینڈ دمہ کے اوپر. کمپلیٹ رولنگ، ہاف وے رولنگ سے مزہ نہیں آئے گا، آواز بدل جائے گی. وادخلی جنتی. وادخلی ود. ٹھیک ہے. دیکھیں جو قلقلہ ہوتا ہے نا، ہم دال فتح دا کہتے ہیں، تو اس کے جب ہاف کر لیتے ہیں، ہاف زبر آواز، تو قلقلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سائڈ ویز قلقلہ ود اس طرح نہیں کریں گے. ود اوپر کی طرف آواز جانی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن فتح نہیں ہوگا، ہاف زبر آواز ہوگی. ٹھیک ہے. وادخلی جنتی. وادخلی جنتی. وادخلی جنتی. وادخلی جنتی. اب 3 دفعہ دیکھ کے. ٹھیک ہے. 6 ٹائمز ہو گیا. وادخلی جنتی. وادخلی جنتی. وادخلی جنتی. اب یہاں سے پڑھ لیتے ہیں جہاں سے آج ہم نے اسٹارٹ کیا، اور پھر مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سانس کھینچیں گے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. وادخلی جنتی. الحمدللہ. صدق اللہ العظیم. قرآن کے بعد کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. ایک مختصر سی دعا ہے، اور ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا، اور ہمیں تقوی والی بات پر قائم فرما، ہمیں عقل والوں میں شامل فرما. موت دے ہم کو جب تو ہم سے راضی ہو جائے. ہمیں جنت ماوا میں داخل فرما، متقی لوگوں میں شامل فرما، نیکی کرنے والوں اور بھلائی کی تصدیق کرنے والوں، اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے باز رکھنے والوں میں سے بنا. ہمیں ان میں سے بنا جن کے لیے تو آسانیاں مہیا فرماتا ہے اور جنہیں تو مشکل سے دور رکھتا ہے. ہمیں ان میں سے بنا جنہیں نصیحت کی جائے تو نصیحت انہیں فائدہ دیتی ہے. اے اللہ ہماری کوششوں کی قدردانی فرما، ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں تازگی اور خوشی عطا فرما، ہمیں سندس اور ریشم کا لباس پہنا، اور ہمیں سونے، موتیوں اور ریشم کے کنگن پہنا دے. آمین یا رب العالمین. میرا خیال ہے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اس کا آخرت کا جو سفر ہے اس کو یہ سب نصیب ہو. آمین یا رب العالمین. اللہ ہم سب کو جو بھی سن رہا ہے اس پلیٹ فارم پہ، جو بھی جتنے بھی ممبرز ہیں اور جو بھی سن رہا ہے، جب بھی سنے گا
تو اللہ تعالیٰ، اور اس وقت جو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرمائے میرا رب، ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے میرا رب جن سے کہے کہ میں تم سے راضی ہوا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته